ویلکم بیک ناظرین، پروگرام باران رحمت میں ہوں شکیل جاذب اور ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد ظفر اقبال جلالی صاحب، اور آج ہم گفتگو کر رہے ہیں جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے کردار، ان کی سیرت اور ان کی فضیلت پر۔ اور گفتگو کا سلسلہ بریک سے پہلے ڈاکٹر صاحب آپ فرما رہے تھے کہ کیسے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوئی اور اس کے بعد کیسے انہیں تسلی دی اور ان کی ڈھارس بندھائی اور ان کا ساتھ دیا۔ ماشاءاللہ، یہ بہت اہم سوال ہے۔ میں سمجھتا ہوں آج بھی ہر گھر کی ضرورت بھی ہے۔ ظاہر ہے، کہتے ہیں کہ ایک کامیاب انسان کے پیچھے اس کی زوجہ کا بھی کردار، ایک اہلیہ کا کردار بڑا اہم کردار ہوتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ عام طور پہ آدمی کو بہر سے شہادتیں تو مل جاتی ہیں، گھر کی شہادت سب سے آخر میں اور ملتی گواہی بڑی مشکل سے ملتی ہے۔ یہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان ہے کہ سب سے پہلی گواہی گھر سے، سب سے پہلی گواہی گھر سے ملی، اور اہلیہ محترمہ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے ملی کہ آپ نے جب وہ وحی کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ وحی اتری ہے، تو آپ نے اس موقع کے فرمایا کہ آپ کو تو اللہ تعالیٰ ہرگز ناکام نہیں کرے گا، کیونکہ آپ کا کردار اتنا اعلیٰ ہے، اتنا اجلا اور صاف ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ آپ نے حضور علیہ السلام کو یہ تشفی اور تسلی دیتے کہا تھا، اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ آپ حسن سلوک سے پیش آتے ہیں۔ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، جس کا بوجھ اٹھانے والا معاشرے میں کوئی نہیں ملتا، اس کا بوجھ بھی آپ اٹھاتے ہیں، نادار لوگوں کی خدمت آپ کرتے ہیں۔ دیکھیں، یہ اس وقت یعنی ایسی گواہیاں ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کی جو تاریخ میں موجود اور امر ہو گئی۔ اور اس میں جب سیرت کی میں بات کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں ایک ہے حضور علیہ السلام کی سیرت پاک جو اعلان نبوت کے بعد کی ہے، اور یہ وہ سیرت ہے جس کی شہادت سیدہ پاک دے رہی ہیں جو اعلان نبوت سے پہلے ہو چکی ہے، کہ آپ جو ہے وہ صلہ رحمی بھی کرتے ہیں، رشتہ داروں سے حسن سلوک سے پیش آتے ہیں، جس کا بوجھ اٹھانے والا کوئی نہ اس کا بوجھ بھی اٹھاتے ہیں، اور وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، جس کا کوئی اسباب وسائل نہیں ہے کمانے کے، آپ اس کے لیے کما کر بھی اس کو دیتے ہیں۔ وَتَقْرِي الضَّيْفَ، اگر کوئی اس مکہ کی بستی میں کوئی مہمان آ جاتا ہے، جس مہمان کی مہمان نوازی کو نہیں کرتا، آپ میزبان بن کے اس کی مہمان نوازی بھی کرتے ہیں۔ اور پانچویں خصلت بیان کی سیدہ پاک نے وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، جب قوم پر کوئی آفت اور مصیبت آ جاتی ہے تو ان آفتوں اور مصیبتوں میں آپ قوم کو تنہا نہیں چھوڑتے، آپ ان کی دستگیری فرماتے ہیں۔ یہ پانچ جو آقا حضور علیہ السلام کی سیرت کے پہلو ہیں، جن کو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا بطور شہادت اور بطور دلیل پیش کر کے آقا حضور علیہ السلام کے مشن مبارک کو کامیاب قرار دینے میں اس کا حوالہ پیش کر رہی ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کتنی اعلیٰ تھی، کردار کتنا اجلا اور صاف تھا، اور پھر سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کے الفاظ اور کلمات کا جو چناؤ ہے اور ان کا مشاہدہ، جو مشاہدہ ہے، اس مشاہدے کو کتنی خوبصورتی کے ساتھ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے پیش کیا ہے۔ اور اس سے یہ بھی درس ملتا ہے ہمارے ناظرین کے لیے بھی کہ جو کامیاب لوگ ہیں، مرد ہیں، ان کو اپنے معاملات میں اپنی جو رفیقہ حیات ہے اس کے ساتھ مشاورت بھی کرنی چاہیے، اس سے کے ساتھ معاملات ان کے ساتھ ڈسکس کرنے چاہیے۔ جب ڈسکس نہیں کیے جاتے تو وہ مفت کی شکوک و شبہات جنم لیتے ہیں، بدگمانیاں پھیلتی ہیں، نفرتیں۔ تو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے جو آقا حضور علیہ السلام کو تشفی اور تسلی دی، جو اطمینان بخشا، اور وہ صرف زبان کی حد تک تو نہیں تھا، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے تو اپنا سارا بزنس، سارا ایک بین الاقوامی بزنس، ایک اتنی بڑی تجارت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دی تھی۔ تو یہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے عملی طور پر بھی اسلام کی تبلیغ میں، اسلام کی ترویج و اشاعت میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو فروغ دینے میں، آگے پھیلانے میں اپنا مال اور اپنا سارا سرمایہ، حتیٰ کہ جب وہ مشکل حالات آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کے، جو شیب ابی طالب کے اندر 3 سال تک ایک معاشرتی بائیکاٹ، سوشل بائیکاٹ ہے۔ یہ ڈاکٹر صاحب آپ بات کر رہے ہیں، اور میں اکثر دوستوں سے جب یہ ذکر ہوتی ہے اور بات ہوتی ہے تو میں کہتا ہوں کہ یہ کہنا یا لکھنا بڑا آسان ہے کہ 3 سال سرکار
ختمی مرتبت اور ان کے اہل خانہ نے اور ان کے خاندان والوں نے سوشل بائیکاٹ کے شب ابی طالب میں گزارے، لیکن آپ جب اس لمحے کو تصور کرتے ہیں، اس وقت کو کہ بچوں کے پاس دودھ نہیں ہے، بوڑھوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، عورتوں کے پاس رہنے کے لیے جگہ نہیں ہے، سردی گرمی پتہ نہیں کس طرح کے حالات ہیں، اور آپ ایک گھاٹی میں پورے خاندان کو لے کر بیٹھے ہیں اور 3 سال تک وہاں 3 سال تک روایات میں آتا ہے کہ کئی دفعہ تو پتے کھانے کی بھی نوبت آئی ہے۔ اور اس میں یہ کہتا ہوں حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا جو کردار ہے، وہ اتنی مالدار خاتون ہوتے ہوئے انہوں نے اتنے مشکل حالات وہ میں ساتھ کھڑی رہی اپنے شوہر کو یہ نہیں کہا کہ یہ بائیکاٹ تو آپ کی وجہ سے ہے، لہذا آپ اس بائیکاٹ میں اور اس گھاٹی میں معصور رہیں، میں تو ایک اپنی آزاد اور الگ حیثیت میں زندگی گزار لوں، یہ نہیں کہا، بلکہ آپ نہ صرف آقا حضور علیہ السلام کے ساتھ اس شب ابی طالب میں معصور رہیں، بلکہ اپنے مال و اسباب جو تھے ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کا بھی شرف حاصل کرتی رہیں، اور اسی وجہ سے ہی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے ساتھ جو محبت تھی، جب آپ کا وصال ہوتا ہے تو اس سال کو عام الحزن کہا جاتا ہے، یعنی غم کا سال قرار دیا گیا۔ اس سال دونوں ہستیوں کا وصال ہوا، آپ کے چچا اب چچا جان کا بھی اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا بھی، یہ دونوں آپ کی مددگار ہستیاں تھیں، غمخوار تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاون تھے، تو یہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی محبت اسی طرح تھی۔ تو جس طرح سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا اپنا تمام تر سرمایہ بھی، اپنی تمام تر خدمت بھی، اور پھر جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد امجاد ہوئی ہے وہ بھی آپ کے بطن مبارک سے ہوئی ہے، تو اتنے مالدار اور رئیس خاتون جن کو قریش کی جو ہے نا وہ سیدہ نساء قریش کہا جاتا تھا، اور ان کی پاکی اور ان کی جو کردار کی عظمت تھی وہ تو یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح مبارک میں آنے سے پہلے بھی طہرہ کے لقب سے ساتھ مشہور تھی، یعنی ان کا شرم و حیا اور ان کی طہارت، طیبہ طاہرہ ہونا، ان کی پاکیزگی کردار کی وجہ سے انہیں طہرہ کا لقب حاصل تھا۔ اور جو اولاد کی آپ نے پھر تربیت بھی کی ہے، عام طور پہ یہ ہوتا ہے نا کہ جو مالدار خواتین ہیں، جو مالدار خاندان ہیں، وہ اپنی اولاد پہ وہ توجہ نہیں دے سکتے اپنی عیش و عشرت کی زندگی کی وجہ سے۔ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا اتنی بڑی رئیسہ اور اتنی بڑی مالدار متمول خوشحال خاتون ہونے کے باوجود بھی اپنی سارے بچوں کی تربیت میں، بچیوں کی تربیت میں اور ان کی صاحبزادیوں میں کہاں سیدہ خاتون جنت رضی اللہ عنہا کا نام نامی اسم گرامی بھی آتا ہے۔ تو یہ گویا بڑے بیٹے جو حضرت قاسم جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت بھی انہی کے نام، کنیت بھی قاسم ہے، عبداللہ ہے، اگرچہ وہ بچپن میں ہی وصال فرما گئے، لیکن سیدہ رقیہ ہے، سیدہ زینب ہے، ام کلثوم ہے، اور سیدہ طیبہ خاتون جنت رضی اللہ عنہ، تو ان بچوں کی تربیت کرنے میں بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے۔ تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ان پاکیزہ خواتین جو ہیں ان کا ایک کردار کا تقدس ہے، ان کی عظمت ہے کردار کی، تو یہ آج کی جو ہماری مسلمان بہنیں ہیں، مائیں ہیں، بچیاں ہیں، ان کو امہات المومنین جو ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں ہیں، اور پھر یہ پاکیزہ ہستیاں ہیں، ان کا تذکرہ ضرور پڑھنا چاہیے۔ اس میں ڈاکٹر صاحب ایک اور پہلو کی طرف بھی دھیان جاتا ہے کہ دیکھیے عرب جہاں روایتی طور پر، ٹریڈیشنل طور پر ایک ایسی سوسائٹی تھی، ایک ایسا معاشرہ تھا کہ جس میں عورت کو کوئی خاص حیثیت نہیں دی جاتی تھی، عورت کو کوئی بڑا مقام نہیں دیا جاتا تھا۔ اب وہاں ہم ایسی عورتوں کی مثالیں ہمارے سامنے آتی ہیں جیسی جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہے کہ جو انڈیپینڈنٹلی ایک اپنا بزنس بھی رن کر رہی ہیں، اور پورے یعنی وہ ملکۃ القریش کے لقب سے بھی وہ جانی جاتی ہیں۔ اور پھر آگے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار کیا ہے کہ آپ ہر کام میں ان سے مشورہ لیتے ہیں، آپ ہر کام، ورنہ وہ عرب کا جو کلچر ہے اس میں تو عورت کو بالکل پیچھے رکھا جاتا ہے، لیکن یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ خاندان نبوت میں سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے لے کے اور جناب سیدہ زینب الکبریٰ تک جو ہے وہ ہمیں ایک ایسی فہرست نظر آتی ہے خواتین کی کہ جنہوں نے اپنے خاندان کے مردوں کے شانہ بشانہ ان کے شانہ بشانہ بھی وہ رہی، اور پھر یہ ہے کہ مکمل طور پہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی ترویج و اشاعت ہے اس کے اندر ان کا ایک اہم رول ہے۔ وہ کتنی مطلب ہے سب سے پہلے تو میرے خیال وہ ودن فیملی جب خاندان کے لوگوں کو
اسلام کی دعوت دی گئی ہاں تو سب سے پہلے تو اس میں سب سے پہلے، اور جو حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا جو تعارف ہے وہ بھی سب سے پہلی خاتون اسلام ہے. خاتون اسلام سب سے پہلی خاتون اسلام ہے کہ سب سے پہلے اسلام قبول کرنا. ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد بھی فرمایا. آپ نے فرمایا کہ خدیجہ الکبریٰ تو اس ٹائم میرے پر ایمان لائی جب لوگوں نے مجھے انکار کیا، کفر کیا تھا، اور اس وقت میری تصدیق کی جس ٹائم باقی لوگوں نے جھٹلایا تھا، اور اس وقت میری غمخواری کا سامان بنی ہے جس وقت لوگ جو ہے میرے دشمن تھے، میرے مخالف تھے. تو آپ نے تحفظ یعنی ان کی وکالت کی. ہاں، وکالت کی. یہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا مقام ہے اور مرتبہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تب بھی تو حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں مجھے کسی خاتون پر اتنا رشک نہیں آ سکتا، نہیں آیا جتنا سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا پہ آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر ان کا ہی تذکرہ حوالے سے کوئی بات سن بھی نہیں سکتے تھے، اور پھر ان کا ذکر خیر اتنا ہوتا، ان کے لیے دعائیں اتنی ہوتی. آپ فرماتی ہیں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے جو ان کا ذکر مبارک سنتی تو وہ اس سے مجھے رشک آتا کہ یہ کتنی اعلیٰ خاتون ہے جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنی خدمت کی ہے. سبحان اللہ، کیسا مقدر، کیسا نصیب ہے. اور ہم دوسرا یہ کہ تمام عالمین کو اور تمام لوگوں کو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار سے اور ان کے کردار سے یہ سبق بھی ملتا ہے کہ عورتوں کا مقام کیا ہے معاشرے میں. بالکل، یہ بھی بالکل جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ عرب معاشرے کے اندر جس طرح خواتین کا بلکہ بچی کے پیدا ہونے پر ہی وہ شرمندہ ہو جاتے تھے، شرمندہ ہوتے، ندامت سمجھتے تھے، اس کو وہ اچھا نہیں سمجھتے تھے. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان مقدس خواتین کا جو نسبت ہے، اس میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ برتاؤ کیا، ان کو عظمت اور شان دی ہے. حالانکہ یہ تو اسلام سے پہلے کا یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے کبھی جو آپ کے معاملات ہیں جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ، اس میں جو احترام یعنی عورت کے احترام کا جو درس ملتا ہے وہ غالباً پوری عرب معاشرے میں نہیں عرب معاشرے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر اللہ تعالیٰ کے نبی بن کر دنیا میں تشریف لائے ہیں، تو آپ نے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو اوصاف کمالات دیے اس میں تو ظاہر ہے کوئی اور چیز سے رہنمائی ہے سب کے لیے، تو یہ سب کے لیے رہنمائی بھی ہے. اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے ساتھ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس طرح رہی کہ بعد میں بھی جب قربانی کرتے یا گھر کے اندر گوشت یا کوئی بھی بکری کی جاتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یہ گوشت جو ہے خدیجہ کی فلاں فلاں سہیلیوں کے گھر پہنچا دیا جائے. یہ بھی دیکھو نا، صرف آپ کہہ رہے ہیں کہ اپنی زوجہ محترمہ سے اچھا سلوک کر کے وہ نہیں ہے، بلکہ ان کی آگے جو سہیلیاں ہیں جن کے ساتھ ان کا تعلق تھا، اس تعلق کا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ لحاظ کرتے، اور وہ گوشت جو ہے ان کے گھروں میں بھی پہنچایا جاتا. تو یہ بڑی ایک سعادت کی بات ہے، اور یہ ایک بڑا، اور بلکہ آپ قربانی کے وقت بھی جب قربانی کرتے تھے تو روایات میں ہے کہ سیدہ خدیجہ کی طرف سے بھی قربانی کرتے تھے. قربانی بھی کرتے، پھر یہ قربانی کا گوشت جو ہے ان کی سہیلیوں تک پہنچایا کرتے. اس سے پھر اہل علم یہ بھی نکالتے ہیں کہ جو دنیا سے چلا جاتا ہے ان کے جو متعلقین ہیں ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنا چاہیے، اپنے والدین کے دوست احباب ہیں ان کے ساتھ اس نے سلوک کیا جائے تو ان کے روح کو تسکین ملتی ہے. یہ جو باہمی معاملات ہیں ان ہستیوں کے، ان میں صرف ان کی ایک باہمی محبت کا اظہار نہیں ہے، بلکہ وہ اپنی امت کے لیے اور قیامت تک کی آنے والی نسلوں کے لیے ایک نمونہ بھی ہے کہ کیسے آپ نے یہ تعلق نبھانے اور کیسے رکھنے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا، ابھی ایک بریک کا وقت ہوا ہے، ہم تھوڑی دیر میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں.